اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا جس کی نہ ابتدا نہ انتہا، جو اول ہے آخر ہے ظاہر ہے باطن ہے، ساری کائنات کا مشکل کشا حاجت روا داتا گنج بخش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد امام الرسل سید الرسل افضل الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر پر ساری مخلوقات کی تعداد سے بڑھ کر تحفہ درود و سلام، جد الانبیاء ابو الموحدین حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا آج تیسرا خطبہ جمعہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام اسم گرامی قرآن مجید میں کثرت سے آیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید میں بہت جگہوں پہ آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو امام عالم بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور نسل میں 81,000 کم و بیش انبیاء اور رسل کو بھیجا۔ سورۃ مومن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے۔ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے کچھ کے احوال آپ کے سامنے بیان کیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کا حال اور تذکرہ آپ کے سامنے نہیں کیا۔ جن نبیوں کا تذکرہ کیا ان کی تعداد بہت کم ہے، تقریباً 25 انبیاء اور رسل کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں کیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے کتنے انبیاء بھیجے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000 یا 1,22,000۔ ان میں سے 315 رسول تھے، بقیہ انبیاء کی جماعت تھی، نبیوں کی جماعت تھی۔ رسول کہتی ہے جس کو کتاب ملی ہو یا شریعت ملی ہو، نبی کہتے ہیں جس کو نہ کتاب ملی ہو نہ نئی شریعت ملی ہو، بلکہ وہ پہلی کتاب پر اور پہلی شریعت کو فالو کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہو اور دوسروں تک بھی اس کے احکام کو پہنچائے اور اللہ کی معرفت کرے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں سورۃ انعام کی آیت نمبر 74 سے لے کر 81 تک کا مفہوم آپ کو سنایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ انعام کی 5 آیات میں آیت نمبر 83، 84، 85 اور 86 اور 87، ان آیات میں اللہ رب العزت نے 18 انبیاء اور رسولوں کا ذکر فرمایا، اور ان میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا۔
फरमाया वतिल का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहिम अला कौमी, ये हमारी दलील है जो हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसकी कौम के मुकाबले में दी। वो दलील किया है अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद पर दलाइल दिए। वो ऐसे दलाइल थे कि कौम उसके सामने लाजवाब हो गई, उस दलाइल का कोई जवाब उनके पास न था। और कुछ उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि इस दलील से मुराद हुज्जतुना इब्राहिम, इस हुज्जत से मुराद सूरत अनआम की आयत नंबर 81 है, जिसके अंदर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौम को मुखातब करते हैं और फरमाते हैं वकैफ अखाफु मा अशरकतुम, मैं क्यों डरूं उनसे जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो। वला तखाफून अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाह, जबकि तुम इस बात से नहीं डरते कि तुम अल्लाह का शरीक बना रहे हो। मालम युनज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना, जो उसने तुम्हारे ऊपर कोई दलील नहीं नाज़िल की, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है कि अल्लाह का किसी को शरीक बनाने पर तुम्हारे पास कोई लाजिम और दलील नहीं है। तुम्हें डरना चाहिए था कि तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो, तुम तो अल्लाह का शरीक बनाकर नहीं डरते, तो मैं कैसे डरूं। फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक़्क़ु बिल अम्न, बस इन दोनों फरीकों में से कौन अमन का ज्यादा हकदार है, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। तो उलमाए कराम ने यहां लिखा है कि ये दलील है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तिलका हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहिम अला कौमी नरफ़उ दरजातिम मन नशा, हम जिसे चाहें उसके दर्जे बुलंद कर देते हैं। इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम, बेशक तेरा परवरदिगार हिकमत वाला और खूब जानने वाला है। आगे फरमाया वहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमाना व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नज्जिल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईला व यासा व यूनुस व लूता व कुल्लन फज़्ज़लना अलल आलमीन व मिन आबाइहिम। हकीकत में तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 18 नबियों का नाम लिया, लेकिन हुक्मन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1.25 लाख कमोबेश अंबिया का तज़किरा कर दिया। वो इस तरह वमिन आबाइहिम, जिन 18 नबियों का जिक्र किया, इनमें से कुछ के बाप उसूल, वज़ुर्रिय्यातिहिम औलाद फुरू व इख्वानिहिम भाई, वज्तबैनाहुम, हमने उनको चुना, वहदैनाहुम, और हमने उन्हें हिदायत दी, इला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में कमोबेश 1.25 लाख अंबिया का तज़किरा कर दिया, 18 का नाम लेके, बकिया जो कुछ इनके बाप थे, कुछ इनकी औलाद थी, कुछ इनके भाई थे। तो इस आयत में भी अल्लाह तबारक व तआला ने सरे फरे सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। इमाम बुखारी ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज के सफर का तज़किरा करते हुए फरमाया, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों का सफर शुरू किया, तो आसमानों के सफर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। एक नबी ने आपको कहा मरहबा बिन नबी सालिह वल अख सालिह, ऐ नेक नबी, ऐ सबसे बेहतरीन नबी, ऐ सबसे अच्छे भाई। फकुल्तु मन हाज़ा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल ये कौन है? क़ाल हाज़ा इदरीस अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ये इदरीस अलैहिस्सलाम है। सुम्मा मररतु बिमूसा, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजर हुआ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मरहबा बिन नबी सालिह,
والاخ صالح، اے اچھے نبی، موسٹ ویلکم، ست بسم اللہ جی آیا نو، ہمارے بہترین بھائی، میرے بہترین بھائی۔ فقلت من ھذا، میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ قال ھذا موسیٰ علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ثم مررت بعیسیٰ، پھر میرا گزر ہوا عیسیٰ علیہ السلام سے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مرحبا بالاخ الصالح، بالنبی الصالح، ہے میرے بھائی، بہترین بھائی، سب نبیوں سے اعلیٰ نبی۔ قلت من ھذا، میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے، جبریل یہ کون ہے؟ قال ھذا عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ثم مررت بابراہیم علیہ السلام، پھر میں ابراہیم علیہ السلام سے گزرا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ میرا موضوع ہے، امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، دیگر محدثین نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ایک جگہ بخاری شریف میں اتنا روایت ہے اور دوسری جگہوں پر تھوڑا تفصیل بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ مرحبا بالنبی صالح والابن الصالح، اے بہترین نبی اور بہترین بیٹے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے کیسے مخاطب کیا؟ بیٹے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور بیٹا کہہ کر آپ کا استقبال کیا، آپ کو خوش آمدید کہا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو وہ میں محمد کو دیکھ لے، میری صورت اور ابراہیم علیہ السلام کی صورت ملتی جلتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کی طرف گئے۔ نمرود کے بارے میں یہ ذہن میں رکھ لیں، کان نمرود اول من وضع علی رأسہ التاج، دنیا کائنات میں وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے اپنے سر پر بادشاہی تاج بنوایا اور رکھا۔ ملک الارض اربعۃ، دنیا کائنات میں 4 بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے پوری روئے زمین پر حکومت کی، ان میں سے نمرود بھی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ دربار میں جانے کی کیا وجہ پیش آئی، تو مورخین نے بہت سی باتیں لکھی ہے۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، امام مسعود بغوی نے، امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ نمرود جو ہے کنعان کا بیٹا تھا اور اس کا پوتا تھا۔ کنعان کا نمرود بن کنعان بن کوش، کہیں کہیں نمرود بن کوش بھی آتا ہے، اکثر جگہوں پہ نمرود بن کنعان بن کوش، کبھی اس کو دادا سے مخاطب کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک موقع پر فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اپنے دادا کے نام سے۔ تو کچھ لوگ دادا کے نام سے بھی مشہور ہوتے ہیں، کچھ باپ کے نام سے۔ تو بہرحال نمرود پوری روئے زمین پر حکومت کرنے والا، قحط کا زمانہ آ گیا، نمرود کے پاس غلہ موجود تھا، تو حالات اور مواقعات کے پیش نظر ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے پاس گئے غلہ لینے کے لیے۔ تو جو بھی نمرود کے پاس جاتا وہ وہاں کے، جو بھی نمرود کے پاس جاتا پہلے اس کا سجدہ کرتا، پھر اپنی حاجت کو سامنے رکھتا۔ ابراہیم علیہ السلام گئے، کوئی سجدہ نہیں کیا۔ تو نمرود نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں سجدہ اپنے رب کا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو حاکم ہے، رب نہیں ہے۔ تو اس نے کہا تو نے سجدہ نہیں کیا، تو رب نہیں مانتا، میں تجھے غلہ نہیں دوں گا۔
ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر مجھے بھی غلہ لینے کی حاجت نہیں ہے. الذی هو یطعمنی ویسقین، میرا رب ہے جو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام واپس آئے. راستے میں سوچا کہ خالی ہاتھ جاؤں گا، دور سے شاید بیوی دیکھے گی، خالی ہاتھ تو پریشان ہو جائے گی. اس نے راستے میں ریت اپنے تھیلے میں بھر لی. وہ ریت لے کے آئے، گھر پہنچے، سواری باندھی. سواری باندھنے کے بعد آرام کے لیے لیٹ گئے، نیند آ گئی. حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس نے جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، بہر سواری دیکھی تو تھیلے بھرے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک تھیلے کو کھولا اور اس سے آٹا نکالا اور گوندا اور روٹی بنائی. روٹی بنانے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا. اب جب ابراہیم علیہ السلام نے روٹی دیکھی تو فرمائی روٹی کس چیز سے بنائی؟ انہوں نے کہا آٹے سے جو آپ آٹا لے کے آئے. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے میں تو ریت ڈالی تھی، میرے رب نے اس کو آٹا بنا دیا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو گفتگو ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سورۃ بقرہ میں اس طرح تذکرہ کیا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے متعلق جھگڑا کیا؟ حالانکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 2500 سال قبل کا واقعہ ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ سے 2500 سال سے زیادہ عرصہ پہلے گزر چکے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں الم ترا، ایک رویت بصری ہوتی ہے آنکھ سے دیکھنا، ایک رویت قلبی ہوتی ہے. تو یہاں رویت قلبی مراد ہے، اور یہ آنکھوں سے بھی سے زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بتا رہا ہے اور دل میں ڈال رہا ہے. الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، جس کو اللہ نے حکومت عطا کی تھی، بادشاہت دی تھی. اذ قال ابراہیم، اب جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ بادشاہ ہیں، حاکم ہیں، رب نہیں ہیں. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب تو وہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. نمرود نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں. جیل سے 2 آدمی بلائے، ایک بے قصور تھا ایک قصوروار تھا. بے قصور کو قتل کر دیا اور جو قصوروار تھا جو مجرم تھا اس کو چھوڑ دیا. کہا دیکھو میں نے بھی زندہ کیا اور میں نے بھی مارا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ عقل کا اندھا ہے، یہ زندگی اور موت کا فلسفہ نہیں سمجھ سکتا. اور ابراہیم علیہ السلام نے اس پر دلائل بھی نہیں دی ہے. وگرنہ ابراہیم علیہ السلام کی منشا تو یہ تھی کہ میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، بے جان کو جاندار بنا دیتا ہے، جاندار کو بے جان بنا دیتا ہے. تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ، مردے سے زندہ. ایک پانی کا قطرہ ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی انسان کی تصویر بناتا ہے. ایسا مصور جو پانی کے قطرے پر تصویر بناتا ہے، فی ظلمات 3، 3 اندھیروں میں بناتا ہے، پھر اس میں جان ڈالتا ہے، پھر اس کو پروان چڑھاتا ہے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے یوں بھی فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو بچہ کمزور ہوتا ہے اس کو طاقتور انسان بنا دیتا ہے، پھر وہی طاقتور انسان ہوتا ہے جس پہ بڑھاپا طاری کر کے بالکل وہ پھر ضعیف سے ضعیف ہو جاتا ہے، پھر چائے کا کپ پکڑنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس پر دلیل دینے کے بجائے ابراہیم علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا؟
قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا پروردگار اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأت بہا من المغرب، اگر تم مغرب سے نکال کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس بات سے وہ کافر حیران ہو گیا، لاجواب ہو گیا، ویسے لاجواب ہو گیا۔ علماء مفسرین نے، جس میں علامہ ابن کثیر نے بھی کچھ باتیں لکھی ہے، ان میں سے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ اگر نمرود یہ کہہ دیتا کہ میں مشرق سے نکالتا ہوں، مغرب میں غروب کرتا ہوں، تیرے رب مغرب سے نکالے اور مشرق سے میں غروب کرے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اگر وہ یہ دعویٰ کرتا تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو جواب تیار تھے۔ پہلا جواب تو یہ تھا، اچھا تو سورج کی پرستش کرتا ہے، سورج کا سجدہ کرتا ہے، سورج تیرا رب ہے، رب پر بھی تیری حکومت چلتی ہے، رب پر بھی تیرا آرڈر چلتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی لکھی ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو وہ کہہ دیتا کہ میں مشرق سے نکالتا ہوں، تو مغرب سے نکال کے دکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو مغرب سے نکال کے دکھاتا۔ لیکن فبہت الذی کفر، نمرود حیران ہو گیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مت مار دی اور لاجواب کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے واضح دلائل دیے، واضح دلائل دینے کے بعد وہ ظلم پہ رہا، اناد پہ رہا، ماننے کے لیے تیار نہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگ کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت تو اس کے مقدر میں ہوگی جس کے اندر انابت ہوگی، جو ہدایت کا متلاشی ہوگا، ہدایت کی جستجو کرنے والا ہوگا، اناد نہیں ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی زندگی کے گزارے، ان مکہ والوں نے آپ کا بچپن دیکھا، لڑکپن دیکھا، جوانی دیکھی، خوشی دیکھی، غمی دیکھی، تجارت دیکھی، آنا دیکھا، جانا دیکھا، صداقت دیکھی، امانت دیکھی، شرافت دیکھی، حسن دیکھا، جمال دیکھا، کمال دیکھا، معجزات دیکھے، لیکن وہ نہیں مانے۔ کیوں؟ اناد تھا، انابت نہیں تھی، اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے بھی اپنے رب کی توحید کا درس دیا اور اپنے رب کی توحید پر دلائل دیے، جس کا تذکرہ میں شروع میں کر چکا ہوں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، اللہ نے بہت سے دلائل دی ہے۔ البتہ یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دیتا ہوں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ آگ سے یہ پہلے کا واقعہ ہے، آگ کا واقعہ بعد میں آتا ہے۔ بعض علماء نے کہا آگ میں ڈالے جانے کے بعد کا یہ واقعہ ہے جو نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل پیش کیے۔ تو بہرحال میں نے انہی مفسرین کی بات کو ترجیح دیتے ہوئے کہ آگ کے واقعے سے پہلے نمرود والا یہ واقعہ بیان کیا۔ اب پھر ابراہیم علیہ السلام کا جو آگ میں ڈالے جانا کا واقعہ پیش آتا ہے، وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے خطبہ میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ملت ابراہیم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ملت ابراہیمی پر قائم و دائم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حنیف بنائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ اس کا تذکرہ فرمایا، قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ آیا، کہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملت ابراہیم حنیفہ، کہیں اللہ آپ سے تذکرہ کرا رہا ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، کہیں اللہ تبارک و تعالی وحی کرتے ہوئے فرمائے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر اور پھل ہوں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بلند مقام عطا کیا، نرفع درجات من نشاء، زندگی باقی تو انشاءاللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اگلا واقعہ اور انشاءاللہ اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حاضرین، غائبین، ناظرین، سامعین کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔
اللہ तबारक व तआला दीन सीख कर समझ कर अमल करने की आगे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए।